درخت کی کہانی۔ قدیم زمانے میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ کر کھاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ وہ پہلے کی طرح اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا اور مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیل لو۔ نوجوان نے اس سے کہا، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا، مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور اسے خریدنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر تم میرے اوپر لگے سیب توڑ کر انہیں بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے پاس سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک دن وہ نوجوان آیا تو جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے جوان سے پوچھا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس پہ توقع اس نے انکار کر دیا۔ میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کمبے کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لیں اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے خوش دیکھ کر درخت بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت کے بعد آدمی اس کے پاس لوٹ کر نہیں آیا۔ درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ شخص آیا۔ اسے دیکھ کر درخت بہت خوش ہوا اور اس پہ عادتی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کر لوں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو اور اس سے تم دور تک سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا۔ کافی عرصے تک نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص پھر آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے جو میں تمہیں دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا ہے۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہے۔ درخت نے کہا، میرا اتنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا، اس پر چڑھنے کی اب میری عمر نہیں ہے۔ درخت نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں، پرانے درخت کی جڑ تک لگانے اور آرام کرنے کے لیے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو، آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بچہ اب خود ہے اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ نصیحت: درخت والدین کی طرح ہیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں تردد نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔